إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا. واجب صد تکریم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں جامع مسجد عائشہ صدیقہ میں اکٹھے ہیں اور ایک عظیم فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہیں. اللہ رب العزت مدرسہ جامعہ خالد بن ولید کی انتظامیہ کو، مسجد اعظہ کے انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جنہوں نے دین کی نسبت سے آپ کو اور ہمیں اکٹھا ہونے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ رب العزت ہمارے بھائی قاری مختار احمد گگڑانہ سیال صاحب، بھائی قاری غلام شبیر گگڑانہ سیال صاحب کو، دیگر ذمہ داران کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور دعا گو ہوں اللہ آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے اس کی نسلوں میں دین جاری فرما دیتا ہے، اس کی نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیتا ہے. ہمارے قریب کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت پیر سید مبارک علی شاہ صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ رب العزت نے ان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کیا، قرآن کی خدمت کے لیے قبول کیا، اور الحمدللہ آج بھی ان کے لگائے ہوئے پودے چمن بن کر قرآن اور حدیث کی خدمت کر رہے ہیں. یاد رکھیے، یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ اپنے کلام کی خدمت کے لیے ہم جیسے لوگوں کو قبول فرما لے. یہ خوش قسمتی کی بات ہے. جن لوگوں کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بچوں کو اس قابل سمجھا ہے کہ ان کے سینوں میں اللہ قرآن کو منتقل فرما رہے ہیں. جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں وہ لوگ قابل مبارک ہیں اور مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے کہ ان کی صلاحیتیں
ان کی زندگی کے شب و روز اللہ کے قرآن کی خدمت کے لیے ہے، اللہ نے قبول کر لی ہے۔ تحفہ حفاظ میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور صرف بسم اللہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس قرآن پڑھنے والے بچے کی بخشش کر دی، اس بچے کے والدین کی بخشش کر دی، اور اس کو جو قرآن پڑھا رہے ہیں ان اساتذہ کی بھی بخشش کر دی۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ رب لم یزل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے 3 مرتبہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اِنَّا بے شک ہم نے، نَحْنُ ہم نے، نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا۔ اللہ اگر چاہتے تو ایک ہی بار کہہ کے بات پوری کر دیتے، اللہ کی بات ہے ایک بار کی کہی ہوئی بھی کافی رہ جانی تھی، لیکن کائنات کے رب نے دنیا کو تاکید کرنے کے لیے اتنا تحقیقی حکم نازل فرمایا اور فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھنا ہے وہ کم از کم 3 مرتبہ خدا کی ذات میں غور کرے، خدا کی صفات میں غور کرے، خدا کی طاقت پہ غور کرے، اللہ کی قدرت پہ غور کرے، اللہ کی رحمت پہ غور کرے، اللہ کے اعجاز پہ غور کرے۔ جب وہ اللہ کی ذات میں غور کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تو وہ ہے بھڑکتی آگ میں خلیل کو سلامت رکھنے پہ قادر ہے، اللہ تو وہ ہے تیز دار چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھنے پہ قادر ہے، اللہ تو وہ ہے جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے پہ قادر ہے، اللہ تو وہ ہے جو 313 کو ہزاروں پہ فتح دے دیتے ہیں، اللہ تو وہ ہے جس نے دین کو مکہ سے شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے 4 دانگ عالم میں پھیلا دیا۔ جب اللہ کی ذات میں غور کریں گے پتہ چل جائے گا عزتوں کا مالک اللہ ہے، ذلتوں کا فیصل اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے، مخلوقوں کا مالک اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے، قدرت میں بھی قادر ہے، طاقت میں بھی قدیر ہے، علم میں بھی علیم ہے، علیم بذات صدور ہے۔ جب اللہ کی طاقت سمجھ آ جائے گی تو سمجھ لینے میں مشکل نہیں ہوگی کہ اس قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، خالق بھی ہے، خلاق بھی ہے، عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، سامع بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اس کائنات کے خالق رب نے اس قرآن کو بھیجے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اب نظام بدلیں گے، چہرے بدلیں گے، حکومتیں بدلیں گی، نظام بدلیں گے، لوگوں کے باپ بھی بدلیں گے، لیکن نہ قرآن آج تک بدلے نہ قیامت کی صبح تک بدل سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ اللہ ضامن ہے اس کی حفاظت کا، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے پھر اللہ تو اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کی پوجا کے مرکز، مسلم کا مگر قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کی طاقت پہ غور کیے۔ اس آیت کا بڑا خوبصورت ترجمہ اگر اس کو لفظی انداز میں کیا جائے تو بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، انا بے شک ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا۔ گویا کہ اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے، ہم ہی نے نازل کیا اس قرآن کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینے اللہ نے قرآن کی حفاظت کے قابل سمجھے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کے اور کوئی عزت نہیں ہے کہ بندہ قرآن کا خادم ہو۔ میں بھی
کوٹ لکھنانا میں گفتگو کر کے آیا ہوں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے تھے وہاں پہ، تو میں نے وہاں پہ بات کی، میں نے کہا تم میں مربوں کے مالک بیٹھے ہیں، جاگیردار بھی بیٹھے ہیں، رئیس زادے بھی بیٹھے ہیں، سرمایہ کار بھی بیٹھے ہیں، شیخ کہلانے والے بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میں 4 ایکڑ کا مالک ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے تم سب سے اس وقت بھی 4-5 انچ اوپر بیٹھا ہوں کرسی پر۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس وجہ سے بھی نہیں کہ میں تم سے زیادہ کوئی صلاحیتوں کا مالک ہوں، اس وجہ سے کہ میں قرآن کا خادم ہوں۔ اللہ دنیا کو بتا رہا ہے جو قرآن کی خدمت کرے گا میں اسے دنیا میں ہی اونچا کر دوں گا۔ قرآن کی خدمت سکھ کا بیٹا کرے تو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول کیے، آج دنیا ان کا نام عزت احترام سے لیتی ہے قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ خوش نصیبی ہے اگر ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پڑھانے والے بن جائیں، قرآن سننے والے بن جائیں، قرآن سنانے والے بن جائیں، قرآن کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے، میرا 1 پاؤں ٹرین پر ہو، 1 پاؤں پلیٹ فارم پر ہو، گاڑی چلنے سے پہلے میں بتا سکتا ہوں کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے۔ پھر حضرت نے خود فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ جنہوں نے قرآن کی حقیقت کو سمجھ لیا، اس حقیقت کو پا لیا، ان کے سر تن سے جدا ہوئے لیکن ان کے جسموں سے قرآن جدا نہیں ہو سکا۔ ان کی نسلیں قرآن کی خدمتیں کرتی آئیں۔ کائنات کی روح حضور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے بھی اور قرآن سکھائے بھی۔ دنیا کے سارے عہدے عارضی ہیں، ایم این اے زندگی تک ایم این اے ہے، مر گیا تو ختم۔ منسٹر زندگی تک منسٹر ہے، مر گیا تو ختم۔ ڈی پی او زندگی تک ڈی پی او ہے، مر گیا تو ختم۔ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ڈی پی او پڑا ہے، کہتے ہیں میت پڑی ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ڈی سی پڑا ہے، کہتے نہیں میت پڑی ہے۔ دنیا کے سارے عہدے، سانس ختم، عہدہ ختم، لیکن جو قرآن کے خادم ہیں ان کی سانس ختم ہوتی ہے، عہدہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ غور کر لیں کہ جب کوئی حافظ قرآن فوت ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میت پڑھی ہے، کہتے حافظ صاحب پڑھے ہیں۔ حافظ صاحب کو میں نے کندھا دیا، حافظ صاحب کو میں قبرستان تک لے گیا، میں حافظ صاحب کے جنازے میں تھا، میت کہتا ہی کوئی نہیں۔ چونکہ یہ وہ عہدہ ہے جو صرف سانس تک نہیں، یہ جنت میں بھی ساتھ رہے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کی خدمت کرنے والوں کو قیامت والے دن کہا جائے گا، کائنات کا رب فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یاد رکھیے قرآن حفظ کرنا آپ پر فرض عین نہیں ہے۔ جو کر سکتا ہے وہ کرے، جو نہیں کرتا تو نہیں کرتا، تب بھی اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن جس نے قرآن پڑھ لیا ہے اب اس کو یاد رکھنا اس پر فرض عین ہے۔ اب اگر اس نے بھلا دیا، حافظ قرآن نے حفظ کرنے کے بعد اب اپنی عزت اگر دنیا کی کسی اور چیز میں تلاش کرنا شروع کر دی اور قرآن کو پس پشت رکھ دیا، بھلا دیا قرآن کو، تو یہ دنیا میں سرگرداں رہے گا۔ اس کو نہ دنیا کا مقصد ملے گا، نہ آخرت ملے گی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، جن کو آپ قرآن پڑھائیں،
حافظ بن جائیں. پھر یہ لالچ نہ کیا کرو کہ اب ہم انہیں میٹرک کرواتے ہیں, آپ انہیں ایف اے کرواتے ہیں, یہ کرواتے ہیں, وہ کرواتے ہیں. حرج کوئی نہیں, اسکول پڑھانے پہ پابندی نہیں ہے, اچھی بات ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں دنیاوی تعلیم پر بھی زور دیا, حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے بچے ہیں ماحول میں جا کے گم ہو جاتے ہیں. مدرسے سے پڑھ کے جب نکلے سکولوں میں گئے تو ضائع ہو جاتے ہیں. پھر قرآن جب بھول جاتے ہیں تو پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اس لیے جس بچے کو آپ نے قرآن کے کھاتے میں لگایا, اب اس کو قرآن کی خدمت کے لیے لگا دو. ہم کچھ ذمہ داریاں اللہ کی ایسی ہیں جو ہم اپنے ذمے لیے پھر رہے ہوتے خواہ مخواہ. اب رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے, پریشان ہم ہوئے پھر رہے ہوتے, بھائی یہ کھائے گا کہاں سے جی, یہ اس کی نوکری نہیں لگے گی تو کھائے گا کہاں سے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ سرکاری نوکری حاصل کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں حفظ شامل نہیں ہے. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ حافظ ہوگے تو نوکری ملے گی. اگر حفظ کرنا سرکاری نوکری کا حصہ ہوتا تو نا قدرے لوگ بھی حفظ کرتے. نوکری کے لالچ میں لوگ حفظ کرتے. اب لوگوں کو پتہ ہے نوکری حافظ قرآن کی سرکاری نہیں لگنی, پھر بھی قرآن پڑھا رہے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پڑھا رہے ہیں. اب جو قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ عام لوگ نہیں, ان کو بھیجنے والے والدین بھی عام لوگ نہیں. اب وہ آ رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. باقی رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہی نہیں. ہم خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں کہ جی یہ حافظ بن رہا ہے تو بیچارے کی نوکری نہیں لگے گی, بزنس نہیں کر سکے گا, یہ کاروبار نہیں کرے گا, یہ کھائے گا کہاں سے, پیے گا کہاں سے. وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب, جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے رزق کی امید ہی نہیں ہے. وہاں سے بھی اس کا رزق آئے گا. جس سے رزق کی توقع نہیں وہاں سے بھی اس کا رزق آئے گا. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے علاقہ میں مدرسہ خالد بن ولید جو ہے کام کر رہا ہے, قرآن کی خدمت کر رہا ہے. ماشاءاللہ یہ مسجد بڑی بہترین انداز میں تعمیر ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے جمعہ کی ترتیب چل رہی ہے اور یہ رونق لگ چکی ہے دین کی. آپ خوش ہو, یقین جانیے اہل زمین کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتوں جاؤ زمین پر عذاب نازل کر دو, جلا کے رکھ دو ان کو. فرشتے عذاب لے کر جب پہلے آسمان پر آتے ہیں, ایک حافظ قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے. قرآن پڑھاتے پڑھاتے جب وہ پھٹی کے اوپر اپنا ہاتھ مارتا ہے, بچے اس ہاتھ کے آواز سن کر اونچا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ عذاب کے فرشتوں کو واپس بلا دیتے ہیں. یہ جو قرآن پڑھا رہے ہیں نا, پڑھ رہے ہیں, یہ آپ کا اور ہمارا کفارہ ادا کر رہے ہیں. دو بھائی تھے, ایک بھائی حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا, اصحاب صفہ میں شامل تھا اور حضور کے مدرسے میں قرآن یاد کیا کرتا تھا. دوسرا بھائی جو ہے وہ کھیتی باڑی میں اپنی مزدوری میں رہتا تھا. ایک دن وہ جو مزدور بھائی تھا وہ آیا اور اس نے آ کے حضور علیہ السلام سے شکوہ کیا, یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ, میں مزدوری کرتا رہ جاتا ہوں, محنت کرتا ہوں, اور یہ جو شہزادہ ہے یہ ہر وقت یہاں پہ مدرسے میں بیٹھا رہ جاتا ہے. آپ اسے حکم دے کہ میرے ساتھ یہ ہاتھ بٹایا کرے, میرے ساتھ کام کروایا کرے, رزق کمانے کے لیے میری معاونت کیا کرے. حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. جب اس کی بات ختم ہوئی حضور نے فرمایا لعلک ترزق بہ, اللہ کے بندے جو تیرے گھر میں رزق آ رہا ہے نا وہ بھی اس قرآن پڑھنے والے کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ اگر ادھر سے اٹھ گیا تو جو آ رہا ہے وہ بھی نہیں آئے گا. یہ جو مدرسے ہوتے ہیں علاقہ کے اندر, ان مدرسوں کی وجہ سے ارد گرد کے علاقے میں اللہ رزق نازل کرتا ہے, ورنہ دنیا گناہوں میں اتنی لتھڑی ہوئی ہے کہ اللہ کو اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی حاجت ہی کیا ہے. یہ قرآن پڑھنے پڑھانوں کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے. اور یہ جو اہل علاقہ میں علاقہ کے جو مدارس ہوتے ہیں یہ کفارہ ادا کر رہے ہیں آپ کا اور ہم کا
یہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان کی وجہ سے پورے علاقے پر اللہ کی رحمت اترتی رہ جاتی ہے۔ اگر ہر علاقہ اپنے اپنے علاقہ میں سے اپنا عشر، اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات اور عطیات صرف مقامی مدرسے کو ہی دینا شروع کر دے تو مدارس کو ارد گرد بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے، ضرورت علاقے سے ہی پوری ہو جائے۔ اسلام ایک یونیورسل دین ہے، عالمگیر دین ہے، اس میں انسان کی تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اسلام کے تحت کام کریں، عشر پورا نکالیں، زکوٰۃ پوری دیں، صدقات کا اہتمام کریں، عطیات کا اہتمام کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام مدارس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، قرآن پڑھنے والوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر تم منہ پھیر لو گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر اللہ تمہاری جگہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ جب اہل علاقہ، میری بات کو دل پہ لکھ لینا، جب اہل علاقہ اپنے مقامی مدرسے کا خیال نہیں کرتے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کراچی سے مدرسے کی امداد بھیجتے ہیں، اسلام آباد سے بھیجتے ہیں، لاہور سے بھیجتے ہیں، ارد گرد سے بھیجتے ہیں۔ یہ جو باہر سے امداد آ رہی ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے اہل علاقہ کے رزق کو قرآن کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اگر کسی نے افسوس کرنا ہے تو اس بات پہ افسوس کرے کہ وجہ کیا ہے؟ ہمارا رزق اللہ نے قبول نہیں کیا، کراچی سے بیٹھا کوئی بندہ جو ہے اس کا رزق قبول کر کے اللہ نے یہاں بھیج دیا ہے، کوئی فیصل آباد سے، کوئی اسلام آباد سے، دور دور سے لوگ اپنا جو ہے کمائی اور اپنا رزق اس اہل مدارس کے لیے بھیج رہے، اور علاقے والوں کو توفیق نہیں ہو رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاقے والے نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے اللہ ان کا قبول ہی نہیں کر رہا۔ حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی کمائی حلال کی ہے اور کس کی کمائی حرام کی ہے، کس کی کمائی حلال کی اور کس کی۔ مریدوں نے عرض کیا حضرت آپ کو عالم الغیب ہے، عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم الغیب تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، میں تو مصرف دیکھ لیتا ہوں کہ خرچہ کہاں پر ہو رہا ہے۔ جو حلال کاموں پہ خرچ کرتا ہے اس نے کمایا بھی حلال راستے سے ہوتا ہے، جو حرام کاموں پہ خرچ کرتا ہے اس نے کمایا بھی حرام راستوں سے ہوتا ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جو حلال جگہ پہ خرچ کر رہا ہے اس کی آمدن، ذرائع آمدن حلال کا، اس لیے حلال پہ خرچ کر رہا ہے۔ آپ توجہ کر لیں، ارد گرد نظر دوڑا لیں۔ رشوت خور مدرسوں پہ خرچ نہیں کرے گا، مسجدوں پہ خرچ نہیں کرے گا، بیواؤں پہ خرچ نہیں کرے گا، یتیموں پہ خرچ نہیں کرے گا، سود خور جو ہے یتیموں بیواؤں پہ خرچ نہیں کرے گا، مساجد مدارس پہ نہیں خرچ کرے گا، یعنی جن کے ذرائع آمدن حرام کے ہیں ان کو اللہ توفیق ہی نہیں دے گا۔ اور اہل مدارس کو بھی اگر پتہ ہو کہ فلاں بندہ سود کا کام کر رہا ہے، شراب کی کمائی ہے اس کی، یا جوا کھیل رہا ہے، یا اس کے دیگر ذرائع آمدن حرام کیا ہے، تو چھوڑو پرے، اس سے چندہ ہی نہ لو، اس کا چندہ نحوست ہے، چھوڑو پرے اس کو، یا وہ توبہ کرے نہیں تو کوئی بات نہیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں اس سے اچھا بندہ دے گا، اللہ اس کی حلال کمائی تمہارے لیے دے گا۔ میں اس وقت 2009 میں جب میں تعلیم سے فارغ ہوا، ہم نے مدرسہ گلشن اہل بیت کی بنیاد رکھی۔ مدرسہ گلشن اہل بیت میں اس وقت ایک آدمی میرے پاس آیا، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ وہاں پر بلاک افسر لگا جنگلات میں، تو اس کو کسی نے بتایا مدرسے کے حوالے سے بھی میرے حوالے سے بھی، وہ والد صاحب کا بڑا مداح تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس نے ٹرالی بھری ہوئی لکڑیوں کی، اور لکڑیاں بھی ٹالی کی، بڑی جو نہر کی ہوتی ہیں، یہ جو فٹوں کے حساب سے بکتی ہے، ٹرالی پوری بھری ہوئی آ کر میرے مدرسے میں کھڑی کر دی۔ میں نے کہا بھائی، بٹھایا اٹھایا، پیار محبت سے گفتگو کی، کہنے لگا جی یہ میں مدرسے کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ پوری ٹرالی بھری ہوئی تھی 2009 میں، مدرسے کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ میں نے کہا بھئی آپ اپنے رقبے سے لے کے آئے؟ نہیں، کہتے ہیں نہر سے کاٹ کے لایا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ تو آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے، آپ تو صرف وہاں کے رکھوالے ہیں، چوکیدار ہیں، آپ کی ملکیت تو نہیں ہے۔ بلاک افسر ہو، گارڈ ہو، ایکسین ہو، کوئی بھی ہو،
یہ جنگلات کے جو درخت ہے اس کی ملکیت تو نہیں ہے، وہ تو صرف نگران ہے۔ میں نے کہا آپ کی یہ مہربانی کہ آپ نے جو آپ کا کل کام کرتا تھا آپ نے اپنے طور پر اچھا کیا ہے، لیکن جن بچوں کو اللہ نے میرے پاس قرآن پڑھنے بھیجا، اگر ان کو میں حرام کا کھلاؤں گا تو یہ کل قرآن کی کیا خدمت کریں گے؟ آپ مہربانی کریں، آپ یہ درخت واپس لے جائیں، ان کی سپرداری ڈالیں یا جس مصرف میں لگائیں، ہم گورنمنٹ کا یہ خزانہ اپنے مدرسے پہ استعمال نہیں کریں گے۔ نہیں لیا تھا میں نے، حالانکہ اس وقت کا وہ 2.5-3 لاکھ روپے کا مال تھا کم از کم اس دور میں 2009 میں، نہیں لیا۔ اور یہی میں کہا کرتا ہوں اپنے جتنے دوست احباب سے میرا رابطہ تھا کہ چھوڑو پڑیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی سود خور ہے تو کیا ضرورت ہے اس سے چندہ لینے کی، اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، اللہ کرے توبہ کر لے، اس کے لیے یہ فکر کیا کرو کہ وہ توبہ کر لے، اس کے پیسوں کی طرف نظر ہی نہ رکھو، اللہ تمہیں اس سے اچھا بندہ دے گا جس کی کمائی حلال کی ہوگی۔ یہ مدارس اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نیک بندوں کی کمائی سے چلتے ہیں اور ان لوگوں کی کمائی سے چلتے ہیں۔ کوئی چھابڑی لے کے پھر رہا ہے، کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی پھیری لگا رہا ہے، اور وہ اپنے اس کمائی میں سے جو شام کو 400-500 بچایا اس میں سے 10-10 20-20 30 روپیہ مدرسوں میں دیتے ہیں، ان سے مدرسے چل جاتے ہیں۔ لیکن جو یہ اربوں روپے کے مالک ہوں لیکن ان کے ذرائع آمدن حرام ہوں، ان کے پیسے سے عمارت تو بن جائے گی، مدرسہ نہیں آباد ہوگا۔ ہمارا کام تو بتانا ہے، بنوانا نہیں ہے۔ تو خیر، جس کی کمائی حلال کی ہوگی حلال پہ خرچ ہوگی۔ اب دیکھیں نا، جو حلال راستے سے کما رہا ہے وہ مضرے پہ پیسے لگائے گا؟ قطعاً نہیں۔ جو حلال راستے سے پیسے کما رہا ہے، مزدوری کر کے، چھابڑی اٹھا کے، پھیریاں لگا کے، کھیتوں میں ہل چلا کے، جو محنت مشقت کے بعد روزی کما رہا ہے، وہ خسروں پہ پیسے نہیں لٹائے گا۔ اس نے جب بھی خرچ کرنا ہے وہ قرآن پہ خرچ کرے گا، مسجد پہ خرچ کرے گا، مدرسے پہ خرچ کرے گا۔ اور جنہوں نے پیسہ کمایا ہو قبضوں کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، ان کے جیب میں پیسے بھرے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں شادی انج دی کرنی ہے جو دنیا ویکھدی رہ جاوے، اور وہ انج دی شادی کرتے ہوئے پھر ایک ایک شادی پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے پیسے پھر کنجری اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ان کے پیسوں سے قرآن والوں کو نفع نہیں ہوا کرتا۔ ناچنے کودنے والے لے جاتے ہیں، شراب خور لے جاتے ہیں ان کے پیسے۔ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا رزق دیں گے جو لوگ حلال راستے سے کماتے ہیں۔ ہمارے اکابر کا معمول تھا، جب دعائیں قبول کروانا ہوتی نا اللہ سے، بعض دعائیں کروانے کے لیے بندے کو اللہ سے ضد بھی کرنا پڑتی ہے نا، تو رب تو چاہتا ہے بندہ مجھ سے ضد کر کے مانگے، رب چاہتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، اور مانگے بھی بڑی ضد کر کے۔ تو ہمارے کابر جب اللہ سے کوئی بات منوانے کا ارادہ کرتے تھے تو قرآن پڑھنے والے بچوں میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ مہمانان رسول ہیں، اللہ حضور کے مہمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہماری دعائیں قبول کرے گا، یوں کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو ذہن بناؤ کہ ہم نے اپنے بچے مدرسے میں بھیجنے ہیں، اس مدرسہ کو ہم نے آباد کرنا ہے۔ الحمدللہ بنین کے لیے بھی درسگاہ ہے، بنات کے لیے بھی درسگاہ ہے۔ گزرتا تو میں یہاں سے پہلے بھی تھا لیکن بورڈ نہیں ہوتا تھا نا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مدرسہ ہے۔ بڑی بات ہے، مدرسے کا انتظام ہو چکا ہے۔ آپ بچے بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دیں اس نے ان 3 بیٹیوں کی اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، اور ان کا پھر اچھی جگہ رشتہ کر دیا، اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی۔ بیٹیوں کی تعلیم تو اور زیادہ ضروری ہے۔ بیٹے تو سفر کر جاتے ہیں، کوئی ملتان چلا گیا، کوئی کبیر والا میں چلا گیا، کوئی فیصل آباد چلا گیا، کوئی سائیوال چلا گیا، کوئی کسی مدرسے میں، کوئی، لیکن بیٹیاں جو ہوتی ہیں بچیاں، وہ تو لمبا سفر نہیں کر سکتی۔ ان کو بہترین تعلیم دو، اور وہ بہترین تعلیم قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ جس کی بیٹیاں ہی 2 ہوں، حضور نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں، اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی، اچھی جگہ رشتہ کر دیا، جنت اس کے لیے بھی لکھ دی گئی۔
ایک صحابی کھڑا ہو، یا رسول اللہ میری تو بیٹی ایک ہے اور پیدا ہونے کا چانس بھی نہیں ہے، میرے لیے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے بھی یہی ہے۔ الباقیات الصالحات قرآن پاک میں جو ہے نا، اس سے مفسرین نے لکھا ہے اس سے نیک بیٹیاں بھی مراد ہیں، نیک بیٹیاں بھی قیامت والے دن والدین کے نامہ اعمال کا حصہ ہوں گی۔ اس مدرسہ کو آباد کریں، سب سے پہلی ڈیوٹی تو آپ کے ذمہ یہ لگتی ہے کہ آپ ذہن بنائیں کہ ہم اپنے بچے اگر حفظ نہ بھی کروا سکے تو کم از کم ہم ناظرہ ضرور پڑھائیں گے۔ ناظرہ قرآن پڑھنا یہ بہت ضروری ہے آپ پر، حفظ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ناظرہ نہیں پڑھایا تو آپ نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ ہم نے قرآن کو آپ کے لیے آسان کر لیا تھا، پھر بھی آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ ناظرہ ضرور پڑھائیں۔ ناظرہ پڑھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہم پڑھتے ہیں نا کہ جی جس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، قیامت والے دن وہ بچہ اس کے لیے عزت کا سبب بنے گا اور اس کے والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ اس تاج کی روشنی دیکھ کر لوگ پوچھیں گے کہ شاید کوئی نبی تو نہیں آ رہا۔ اتنا چمکدار تاج، سورج سے بھی زیادہ چمکدار، خوبصورت۔ یہ حدیث علماء نے اس کا ترجمہ حافظ قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، ورنہ حدیث عام ہے، جس نے بچے کو ناظرہ بھی پڑھایا نا اس کے سر پر بھی یہ تاج رکھا جائے گا۔ جس نے حفظ کروایا اس کے سر پر تو ہونا ہی ہونا ہے، جس نے ناظرہ بھی قرآن پڑھایا اپنے بچے کو، تاج اس کے لیے بھی رکھا جائے گا اور اس کے سر پر بھی رکھا جائے گا۔ یہ بات حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث عام ہے، اس میں خصوصیت ہے ہی نہیں کہ صرف حافظ قرآن۔ فرمایا جس نے بچے کو قرآن پڑھایا، چاہے حفظ کروایا چاہے ناظرہ پڑھایا، قیامت والے دن اس باپ کے اس ماں کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، جس سے سارے جنتی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون آ رہا ہے جس کا تاج اتنا چمکدار ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بنا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں بنا سکتے آپ ناظرہ پڑھائیں، ناظرہ ضرور پڑھائیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اپنی حلال کمائی میں سے کچھ حصہ مخصوص کریں، بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور وہ پھر اپنے علاقہ کے مدرسہ پہ لگائیں تاکہ یہ چمن آباد رہے اور آپ کی کمائی سے جو ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچے قرآن پڑھیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے، وہ آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں، نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ ایک دعا وہ ہے جو بندے کے منہ سے نکلے، ہم کسی کو کہہ دیں بے اللہ پاک تیرا بھلا کرے، اللہ پاک تیرا جو ہے اچھا کرے، اللہ پاک تیرے اوپر رحم کرے، یہ دعا ہے منہ سے۔ ایک دعا وہ ہے جو انتڑیوں سے نکلتی ہے، آندرا جیڑی دعا منگ دی ہے نا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد کے جو مدارس ہوتے ہیں اس میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی زبان کی دعا بھی لیا کریں اور ان کی انتڑیوں کی دعا بھی لیا کریں۔ آپ شادیاں کرتے ہیں 20 دیگیں، کیا یہاں تو 100 دیگوں والے بھی ہیں، 500 دیگیں پک رہی ہیں جی، 6 قسم کے کھانے پک رہے ہیں، اور پکنے کے بعد آپ اپنی اس خوشی میں اپنے مقامی مدرسے کے مہمانان رسول کو شامل کیا کریں۔ 20 25 30 اس سے بڑھ کر رہائشی بچے نہیں ہوتے مدرسے میں۔ آپ جو کھانا اپنی شادیوں کے موقع پر پکا رہے ہیں اس میں سے 1 دیگ نہ تو 2 دیگیں لگ جائیں گی۔ سب سے پہلے نبی کے مہمانوں کے پاس پہنچائیں، وہیں پہ کھڑے کھڑے کہہ رہے ہوتے جی آؤ جی دعا کریے جی، خیر ہو جائے، برکت ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دعا کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کروایا جائے، لیکن اگر آپ حضور کے مہمانوں سے شروع کریں تو دیکھنا برکت کتنی ہوگی۔ کل خانیوں پہ 300 ڈیگے ڈکار جاتے ہیں پوری عوام، لیکن مجال ہے جو قریبی مدرسے میں 1-2 دیگیں ہی بھیجی جائے۔ اگر قریبی مدرسے میں 1-2 دیگ چلی جائے تو پھر بھی ضرورت پوری ہو جائے، نہیں بھیجتے، پتہ ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں بنا، اس طرف ذہن گیا ہی نہیں آپ لوگوں کا۔ اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں ہر موقع پر نبی کے مہمانوں کا خیال رکھیں،
مہمانان رسول کا خیال رکھیں، اپنی حلال کی کمائی ان پہ خرچ کریں اور خرچ کر کے خوش ہوں۔ رب محمد کی قسم، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کریں گے، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کریں گے، اور اللہ تمہاری نسلوں میں دین جاری کریں گے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو بندہ علماء کی خدمت کرے اللہ اس کی نسل میں علم جاری کرتے ہیں، اور اس کا میں خود شاہد بھی ہوں۔ میرے دادا مار شمیر گگڑانہ سیال مرحوم، ان کو بڑا شوق تھا علماء کی خدمت کرنے کا۔ اس دور میں دادا جی 3 دن کا جلسہ کروایا کرتے تھے۔ ہمارے ایک اور بزرگ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، صوفی احمد مرحوم۔ 3 دن کا جلسہ ہوتا تھا، اس میں سید نور الحسن شاہ بخاری جیسے لوگ، علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے بزرگ آئے۔ 3 دن جلسہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مار شمیر صاحب کے بیٹے مولانا مختار احمد سیال کو اللہ نے قرآن بھی دیا، حدیث کا علم بھی دیا۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ فقیر بھی عالم بنا۔ اب ہمارے پورے خاندان کے ہر گھر میں 2 3 حافظ ہیں۔ آپ اگر علماء کی خدمت کریں گے، مہمانان رسول کی خدمت کریں گے، اللہ قرآن تمہاری نسلوں میں جاری کر دے گا۔ اور کل ایک بندہ ایسا کھڑا ہوگا جس کی اپنی نیکیاں تو تھوڑی ہوں گی، جب وہ فوت ہوا ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ حیران ہوگا، سوچ رہا ہوگا کہیں فرشتے بھول تو نہیں گئے۔ فرشتے بتائیں گے بات یہ نہیں، بات یہ تیری نسل میں اتنے حافظ ہیں، ان کا ثواب بھی تجھے ملا ہے، تیری نسل میں اتنے عالم ہیں، ان کا ثواب بھی ملا ہے، تیرے بعد میں آنے والی 7 8 نسلوں میں اتنے لوگ قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے تھے، وہ چونکہ تیری نسل میں سے تھے تو ان کا ثواب آپ تک پہنچتا رہا ہے، اس لیے آپ کا نام اعمال اتنا بڑا ہوا پڑا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے تم میں سے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ تو اپنے بچے بھیجیں گے نا؟ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ مدرسہ خالد بن ولید کو ہم نے آباد کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے اپنے بچے بھی بھیجنے ہیں، بچیوں کو بھی تعلیم دینی ہے انشاءاللہ العزیز، اور خدمت بھی کرنی ہے۔ آگے گندم کا سیزن آ رہا ہے، اب گندم میں دانہ اب بھرنا ہے۔ سٹیاں تو نکل آئی ہیں نا، لیکن دانہ اب بھرا جائے گا۔ ابھی سے نیت کر لو کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے اتنا جو ہے عشر نکالیں گے، یہ کریں گے۔ تو جتنا آپ نیت کریں گے اتنا رزق آپ کے اندر ویسے ہی شامل کر دیا جائے گا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک صاحب جو تھے اس کے گھر میں مہمان آیا، تو اس نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی مہمان آیا ہے، اٹھ کھانا پکا۔ تو آگے سے اس نے تھوڑا سا سختی کی، اس نے کہا میں تو کھانا نہیں پکاؤں گی، ہر وقت تیرے مہمان آتے جاتے رہ جاتے ہیں، میں نے کھانا نہیں پکانا۔ یہ بندہ تھوڑا سا شریف تھا، اس نے بجائے بیوی کے ساتھ سختی کرنے کے، اس نے وہاں سے نکلا، ساتھ ہمسایوں کو کہا کہ میرا مہمان آیا ہے، بیوی میری کی طبیعت خراب ہے، آپ مہربانی کریں تو میرے مہمان کا کھانا پکا دیں۔ ہمسایوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پکا دیتے ہیں۔